وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بیٹا زنا کرتا رہے اور جی شور شار ہے، بیٹا زنا کرے اور جی شور شار ہے، کر دی رہ جاندے. شادی کر کے زنا نہیں چھوڑتے، اور بچی پر شک پڑ جائے تو ذبح کر دیتے ہیں. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے. یہ تمہارے اب تو خوش ہو گیا، میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، یہی زندگی کو ڈھلتے دیکھ. اس راوی نے کتنی بچیوں کو نگلا ہے، کتنی بے گناہ بچیوں کو. میں ذمہ داروں کا بیٹا، میں کمی نہیں، میں اس معاشرت کو بوڑھے ہو کر بھی زنا نہیں چھوڑتے، بوڑھے ہو کر زنا نہیں چھوڑتے، اور ان کی غیرت پہ کوئی آنچ نہیں آتی. ہمیں میاں صاحب بیٹھ ہویا، ہمیں مار صاحب بیٹھ ہویا ہے، ہمیں سردار صاحب بیٹھ ہویا ہے. اور بچی پہ شک پڑ جائے. کتنی بچیوں کو راوی نے کفن پہنا دیا اپنی موجوں کا، اور اس کی مچھلیوں نے قبر بنا دی اپنے پیٹ میں. کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم. شک بھی پڑے تو گلے دبا دیے، ذبح کرتی. میں یہیں کی سنا رہا ہوں، میں کوئی باروں ہے. مرد زنا کرتے رہیں. اس بازار حسن کو کس نے گرمایا؟ ان ذمہ داروں نے. میں تو جب سے اس بازار حسن کے گشت شروع کی ہے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. مجھے تو یہ عورتیں مظلوم نظر آتی ہیں. کون سی عورت ہے جسم بیچنے کے لیے خوشی سے تیار ہو؟ کون سی لڑکی ہے جوانی کا کو بیچنے کے لیے؟ کون بچی ہے جو گھنگرو باندھے گی خوشی کے ساتھ؟ انہیں سرداروں نے گھنگرو بندھوائے، انہیں نوابوں نے نچایا، ان کے جسموں سے وہ کھیلے. ظالم یہ نہیں، ظالم وہ جنہوں نے ان کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی بجائے ان کے جسموں کو نوچا، اپنی ہوس کا شکار نشانہ بنایا. وہ طوائف بن گئی. اے اوے میاں صاحب رہا، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، ذمہ داروں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. میں یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. مجھے تو یہ بچیاں مظلوم نظر آتی ہیں کہ جو مردوں کی ہوس کی بھینٹ چڑھتی ہیں. رات ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی، میاں صاحب میری کدائیں شادی کرا جتھے گل کرے نہیں ہوں آدھے میرا نال اونج رہا ہے، میں شادی نہیں کرا. کدائیں شادی کرا. عورت کی فطرت ہی نہیں ہے کہ وہ گھنگرو باندھ کے محفل کی زینت. عورت کی فطرت میں تو حیا. پتہ نہیں کن دکھوں سے گزر کر کوئی بچی گھنگرو باندھتی، بچی اپنے جسم کو بیچتی. وہ ہیں سولی پہ لٹکائے جانے کے قابل جو ان کے جسموں کو کی قیمت لگاتے ہیں، ان کو عزت کی چادر نہیں پہناتے، اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. اونیں سردار صاحب ہیں، مار صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں. وہ طوائف بن گئی. ایک سردار صاحب رہا. میرے نبی فرما رہے ہیں عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر نہیں ہوا تو اللہ ضرور تیرے حق میں فیصلہ سنائے گا. تو حضرت عائشہ 24 گھنٹے سے سوئی نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، رو رہی تھی. ایک دم آنسو خشک ہوئے. ابا میری صفائی پیش کر. ابو بکر کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اماں میری صفائی پیش کر. کہ بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو فرمایا اگر میں جھوٹ بولوں تو اب سب مجھے سچ مانو گے، اور اگر میں سچ بولوں تو کوئی مجھے سچا نہیں مانے گا. میں اپنے اوپر الزام کیسے دھر لوں؟ میں اپنے رب کو پکارتی ہوں، میں یعقوب کے رب کو پکارتی ہوں، یوسف کے باپ کو پکارتی ہوں. کہتے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا میں یوسف کے باپ والا جملہ بولتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان. اور یا لیٹی تو ایک دم وحی آئی. اب 1 مہینے کے بعد وحی آئی، اور حضرت عائشہ فرماتی
میں تو مطمئن تھی کہ جو بھی آئے گا میرے حق میں آئے گا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حق میں قرآن ہی آ جائے گا۔